بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کے جواب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں، تو آئیے ہم اب سوالوں کی طرف چلتے ہیں اور ان کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اچھی توفیق دے۔ آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ قبر کے پاس کچھ لوگ دفن کرنے کے بعد اذان و اقامت دیتے ہیں۔ وہ ہمارے بھائی پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ درست ہے، کیا یہ ثابت ہے، کیا یہ ایک اچھا کام ہے جسے کرنا چاہیے، یا کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اس کے لیے تو کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر بھی صحابہ کرام کا انتقال ہوا، اور سبھی تاریخ پڑھنے والے، سیرت نبی کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ عثمان ابن مظعون کی وفات ہوئی، اور اسی طرح سے احد کے میدان میں بہت سے صحابہ کرام کا انتقال ہوا، شہید ہو گئے۔ اور اس کے بعد بھی آپ کی مدنی زندگی، اور یہ تو 10 سال رہی، مدینہ منورہ سے پہلے مکہ کی زندگی میں بھی آپ کی بیوی خدیجہ کا انتقال ہوا، اوروں کا بھی انتقال ہوا ہو، تو آپ کی وہاں 13 سالہ زندگی بھی رہی۔ لیکن جبکہ نماز کی فرضیت بہت پہلے ہو چکی تھی، لیکن مدنی زندگی جس میں احکام کثرت سے نازل ہوئی اور آپ کو بتائے گئے، اس میں سے کہیں بھر یہ تذکرہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی صحابی کی موت پر دفن کے وقت اذان کہلوائی ہو اور اقامت دلائی ہو۔ تو جب یہ بات ثابت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، اور نہ ہی صحابہ کرام کی تاریخی روایات اور سیرت میں ثابت ہے کہ آپ نے ایسا کیا ہے، یعنی صحابہ کرام نے، تو پھر ہمیں یہ اذان ایک طرح سے ہم یہ نیکی کا کام، عبادت کا کام کرتے ہیں، یہی سمجھ کے کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہ نیکی اور عبادت کا کام اس وقت صحیح ہوتا ہے جب اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی آیت اتاری گئی ہو، یا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہو، یا آپ نے ایسا کیا ہو اور آپ نے ایسا کہا ہو، تب تو یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ لیکن آپ نے نہ کہا نہ کیا، نہ قرآن مجید کی کوئی آیت دلالت کرتی ہے، اور نہ ہی آپ کے صحابہ کرام نے ایسا کیا کہ کسی بھی مردے کو دفن کرنے کے وقت وہ اذان یا اقامت دیتے ہوں۔ تو جب اذان اور اقامت ان سے ثابت نہیں ہے، تو حق تو یہ ہے کہ ہمیں بھی انہی لوگوں کے راستے پہ چلنا چاہیے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی صحبت کے لیے اختیار کیا، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین لوگ ہماری صدی کے لوگ ہیں، اور اس کے بعد جو ان کے بعد آئیں گے دوسری صدی کے لوگ ہیں، اور اس کے بعد جو ان کے بعد آئیں گے یعنی تابعین، اور ان کی اتباع کرنے والے اتباع تابعین جن کو کہتے ہیں، تابعین کی اتباع کرنے والے یعنی تیسری صدی کے وہ لوگ ہیں۔ تو جب ان لوگوں کے اپنے طریقہ کار سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کسی کے مرنے کے بعد دفن کرتے وقت کسی کی جگہ پر جا کے وہاں پر جا کر کے اذان کہی ہو یا اقامت کہی ہو، تو پھر اس کے لیے ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ پہلے سبقت لے جانے والے لوگ انصار اور مہاجرین میں سے، یعنی جو اولین مسلمان تھے انصار و مہاجرین میں سے، اور جو لوگ ان کے بعد آئے یعنی صحابہ کرام کی زندگی میں ان سے ملاقات ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات تو نہ ہوئی، لیکن جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان سے اپنے اخلاق و عادات اور اطوار و عادات عبادات سب کچھ لیا، ان کو دیکھنے والے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے والذین اتبعوہم باحسان، جن لوگوں نے ان کی یعنی صحابہ کرام کی اتباع کی، یعنی جن کو ہم تابعی کہتے ہیں، اچھی طرح سے اتباع کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو اللہ ان سے راضی ہے اور وہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ تو جب اللہ ان کے اعمال سے راضی ہے، ان کے عمل کے اندر دفن کے وقت اذان اور اقامت کہنے کا تذکرہ نہیں ہے،
تو جن سے اللہ راضی ان کے طریقے پر ہم کو بھی عمل کرنا چاہیے اور نئی کوئی چیز نہیں بنانی چاہیے۔ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس کسی نے ہمارے اس معاملے میں یعنی دین کے اندر، دین کے جو احکام ہیں، دین کے جو مسائل ہیں، ان میں کوئی ایسی چیز بنا دی جو نئی ہے، جس کا دین سے کوئی ثبوت نہیں، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، فہو رد، تو وہ چیز مردود ہو جاتی ہے۔ یعنی دین کے لیے ہمیں دلیل قرآن و حدیث سے ملنی چاہیے، صحابہ کرام کے عمل سے ملنی چاہیے، اور جب ایسا نہ ہو تو ہم اپنی طرف سے کوئی مسئلہ بڑھا دیں اور اس میں اس کے لیے کوئی دلیل اس زمانے سے نہ ہو، یعنی قرآن سے نہ ہو، حدیث رسول سے نہ ہو، صحابہ کرام جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو دیکھا، اس کی حکایت کی، ان سے سیکھا، ان کے عمل سے نہ ہو تو پھر ہمیں اس سے باز رہنا چاہیے۔ ایک روایت کے اندر یہ لفظ ہے بجائے فہو عمل امرا لیس علیہ امرنا فہو رد ہے، ومن احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، جو اس کو میں نے سنا کہ جو ہمارے اس دین کے اندر کوئی نئی چیز بنائے جو اس میں سے نہیں مانی جا سکتی ہے، وہ چیز مردود ہے۔ اور یہ کہا من عمل امرا، جس کسی نے ایسا کوئی عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں لگا ہوا ہے کہ ایسا کرو، فہو رد، تو وہ چیز بھی مردود ہے۔ تو یہ مسلم کی روایت ہے، اور پہلی روایت جو ہم نے سنائی وہ بھی مسلم کے ہے، اور اسی طرح سے بخاری میں بھی ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو مسلم شریف میں مذکور ہے، جو آپ نے خطبے میں کے آخر میں کہا کرتے تھے، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، یا کہ کل بدعۃ ضلالہ، کی سب سے بری چیزیں وہ ہیں جو دین میں نئی بنائی جاتی ہیں۔ دین کا لفظ جو ہم بار بار کہتے ہیں، دین میں نئی بنائی جاتی ہیں، اس لیے دین تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کی آیت سے دین مکمل ہو چکا ہے۔ الیوم یعنی رسول کو فرمایا گیا، یہ حجۃ الوداع سے پہلے کی آیت ہے کہ جب آپ حج کر رہے تھے اس درمیان یہ آیت اتری تھی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تم لوگوں کے لیے اپنا دین مکمل کر دیا ہے۔ تو جب دین مکمل ہے تو رسول کے دین میں کوئی نئی چیز بنا کے اس پر عمل کی جائے، اس کے لیے دلیل نہ ہو تو اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے، اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان، حضرت جابر کی حدیث جو حجۃ الوداع کی مشہور سی حدیث ہے، اور اس میں آپ نے یہی کہا تھا کہ شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ، یا ویسے آپ کی عموماً حدیث جو آئی ہوئی ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے جواب یہی دیا جا سکتا ہے کہ اذان اور اقامت کی بات نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں کسی کو دفن کرنے کیا، نہ اس کا حکم دیا، نہ صحابہ کرام نے کیا، تو یہ چیز اپنی جگہ مردود ہے، ایسا کرنا یہ بدعت کے درجے میں داخل ہو جاتا ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں جو وہ بھی اذان سے متعلق ہے، اور انہی بھائی کا بھیجا ہوا ہے۔ وہ دوسرا سوال اذان سے متعلق پوچھتے ہیں کہ اذان دینے کے بعد بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم یا بلند آواز سے اذان کے ختم کرنے کے ساتھ ہی ان کا مقصد وہی ہے کہ جو مؤذن امام اذان ختم ہونے کے بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ کے الفاظ ادا کرتا ہے، تو کیا یہ ہے اس سلسلے میں کوئی ثبوت اس کے پاس ہوتا ہے؟ کیسے یہ بات کہی جاتی ہے اور اس کا کیا حکم ہے؟ میں اس کے جواب دینے کے لیے آپ کو بتاؤں گا کہ جی ہاں، اذان کے بعد تو اللہ کے رسول پر درود بھیجنا چاہیے، اس کا تو حکم آیا ہوا، لیکن کیسے اور کس طرح سے ہونا چاہیے وہ بھی جاننا چاہیے، اس لیے کہ کوئی بھی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کیفیت کے ساتھ مذکور ہو، یا آپ نے اس کا ایک عمومی حکم دیا ہو، اس حکم کو لے کر کے آپ کسی خاص جگہوں کے لیے ہمیشہ کے لیے اس کو نافذ کر دیں، یہ نہیں صحیح ہے۔ صحیح یہ ہے کہ آپ نے جہاں جس وجہ سے جس جگہ پر کہا ہے اس طرح سے کہنا چاہیے، اور اپنی طرف سے کسی حکم کو لے کر ہر جگہ نہیں بڑھا دینا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ شریعت میں حکم آیا کہ نوافل کثرت سے پڑھو، اللہ نے فرمایا کہ بندہ مجھ سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب فرائض کو ادا کرتا ہے، اور یہ نوافل اس کو مجھ سے قربت میں اور قریب کر دیتے ہیں۔ لیکن یہی نوافل بعض اوقات، جیسے نوافل نماز جو ہیں، بعض اوقات اچھی چیز ہے، اس کا حدیث میں حکم آیا ہوا ہے، اللہ نے اس کو پسند کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے، لیکن بعض اوقات میں آپ نے اس کو ادا کرنے سے روک دیا ہے۔
یہی نوافل جو ہم رات میں پڑھ سکتے ہیں، اور کہا گیا صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، نوافل کی نمازیں دن میں ہوں یا رات میں ہوں تو 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اور آپ تو تہجد کی نماز بھی پڑھتے تھے، مغرب سے پہلے، مغرب کے بعد، اور بھی عشاء کے پہلے، عشاء کے بعد، فجر کے پہلے، یہ سب نوافل ہی ہیں، تو ان کے پڑھنے کا حکم ہے۔ لیکن یہی دیکھیے نوافل میں ایک 2 جگہ ایسی بھی ہے جہاں آپ نے منع کیا ہے، جیسے کسی نے فجر کی نماز پڑھ لی تو اس کو پھر نوافل نماز پڑھنا، سورج نہ نکلے جب تک پڑھنا منع ہے، نکل جائے اس کے بعد سورج تو اس کو صلاۃ الضحیٰ پڑھیے، صلاۃ الاوابین پڑھیے، آپ اپنے جتنے نوافل بعد میں پڑھنا چاہتے ہیں 10 20 25 50 جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیے، اس سے کوئی ممانعت نہیں۔ لیکن فجر کی نماز کے بعد یہی نوافل فجر پڑھنے کے بعد منع ہو جاتے ہیں جب تک کہ سورج نکل کے باہر نہ جائے۔ ایسی عصر کی نماز کوئی پڑھ لیا تو اس کے لیے بھی نوافل کا ادا کرنا منع ہو جاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نوافل کی ادائیگی کا آپ نے حکم دیا ہے، لیکن اس کا کوئی یہ مطلب سمجھے کہ آپ نے حکم دیا ہم جب چاہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ آپ کا حکم موجود ہے، نہیں، آپ کا حکم موجود ہے، اس کے لیے وقت بھی متعین ہوتا ہے۔ کسی وقت میں آپ نے تو کہا پڑھو، کسی وقت میں نہیں کہا پڑھنے کے لیے۔ اذان دینے کے لیے آپ نے حکم دیا ہے، اذان آپ کے زمانے میں ہوتی تھی، مکہ میں بھی ہوتی تھی، مدینہ میں بھی ہوتی تھی، اور مؤذنین تھے، اور آپ نے فرمایا اپنی ایک حدیث میں اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، جب مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو تم جیسے اذان مؤذن دیتا ہے اسی طرح کے الفاظ آپ بھی ادا کرو۔ ثم صلوا علیہ، اور اس کے اذان کے ختم ہونے کے بعد میرے اوپر درود بھیجو۔ فإن من صلى علی واحدة صلی اللہ علیہ بها 10، اس لیے کہ جس کسی نے میرے اوپر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ ثم صلوا اللہ لی الوسیلۃ، پھر درود بھیجنے کے بعد میرے لیے وسیلہ کی دعا مانگو۔ میں بھی وہ روایت سناتا ہوں، اس میں وسیلے کا تذکرہ اس کا آپ نے ذکر کیا، اس لیے کہ آپ نے اذان کے بعد کی جو دعا سکھائی ہے اس میں وسیلے کا تذکرہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو۔ آپ کہتے ہیں کہ وسیلہ ایک ایسا مقام ہے جنت کے اندر کہ کسی بھی بندے کے لیے مناسب نہیں ہے الا جس کے لیے اللہ چاہے، اور میں چاہتا ہوں، مجھے امید ہے کہ میں ہی ہوں گا اس کا مستحق۔ فمن سأل لی الوسیلۃ، جس نے میرے لیے مقام وسیلہ مانگا، حلت لہ الشفاعۃ، تو اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اب آپ نے جو کہا ہے کہ وسیلہ مانگے، یہ آپ نے بتایا کہ جیسے کہ جابر کی روایت ہے جو بخاری شریف میں ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے من قال حین یسمع النداء، جو آدمی اذان سننے کے بعد یہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، آپ فرماتے ہیں حلت لہ شفاعتی یوم القیامت، کہ جس کسی نے اذان سننے کے بعد یہ دعا پڑھی جو اذان کے بعد پڑھی جاتی ہے، جس کو میں نے ابھی سنایا، تو آپ کہتے ہیں حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، تو قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو گئی، یعنی میں اس کی شفاعت کروں گا اور اللہ تعالیٰ اس کو شفاعت کے درجے میں داخل کریں گے جس کو میں شفاعت کروں گا۔ تو آپ نے کہا کہ ہر کسی کو پڑھنا چاہیے، لیکن اذان بھی آپ نے سکھائی ہے کہ اذان کیسے کیسے کہی جانی چاہیے، اذان کے الفاظ کیا ہیں جن کو بلند آواز سے کہا جاتا ہے۔ درود پڑھنے کے بارے میں، صلاۃ پڑھنے کے بارے میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس کے ساتھ ہی ملا کے زور سے پڑھو جیسے اذان دیتے ہو، اذان کا ٹکڑا بنا دو، بلکہ آپ نے اذان سکھائی کہ اذان کیسے کیسے دی جاتی ہے، جس کے آخر میں لا الہ الا اللہ کا لفظ آتا ہے، یہاں تک آپ نے اذان بتائی ہے۔ لہذا اگر کوئی مؤذن اذان دینے کے بعد اسی جگہ سے اتنی ہی بلند آواز کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اس کے ساتھ یہ درود پڑھنا بھی جوڑ دیتا ہے، جس بھی الفاظ سے جوڑتا ہو، یہ اس کے لیے درست نہیں ہے۔ یہ آپ پوچھیں گے حدیث میں آیا کہ درود پڑھو، اور آپ کہتے ہیں کہ درود نہیں پڑھو۔ میں کہتا ہوں ٹھیک، درود پڑھنے کا حکم آیا ہے، ایک عام حکم ہے کہ جو اللہ کے نبی پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ اور یہاں بھی آپ نے کہا چونکہ اس میں بھی رسول کا نام آتا ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ کے اندر، تو آپ نے کہا اذان ختم ہو جانے کے بعد ابھی تو مشغول ہو اذان کے ساتھ، اذان کے الفاظ کا جواب دیتے ہو،
اس کے بعد جب ختم ہو جائے تو میرے اوپر درود بھیجو، اور چاہے آپ چھوٹی سی درود پڑھتے ہوں لیکن صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو ہونی چاہیے، اور اس کے بعد چاہے آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہوں، کوئی بھی درود پڑھتے ہو جس سے درود کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، تو آپ نے کہا اس کے بعد پھر دعا کرو، اس میں وسیلے کی دعا میرے لیے مانگو۔ اب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے اذان کا طریقہ بتایا کہ اذان یہاں سے یہاں تک ہوتی ہے، اللہ اکبر سے شروع ہو کر لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو جاتی ہے، لہذا مؤذن کا کام وہاں پر اذان دینا ہے، درود لوگوں تک پہنچانے کا کام نہیں ہے۔ اسے ذاتی طور پر اپنا کہنا چاہیے، جیسے آپ اذان سنتے ہیں تو آپ اذان ختم ہونے کے بعد درود پڑھتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، وہ بھی اپنی اذان ختم کر لے، اذان بند کر دے، اس کے بعد اپنی درود پڑھے اور اس طرح سے اپنے لیے دعا مانگے۔ لیکن اگر کسی آدمی کو اب جو مسائل نہ جانتا ہو، اگر ہمیشہ یہی سنتا رہے کہ اذان ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ الفاظ بھی کہے جاتے ہیں، تو سمجھے گا کہ اذان کا ٹکڑا یہ بھی ہوتا ہے، جبکہ ہمیں اس کی اجازت نہیں کہ ہم کسی کو اس طرح سمجھائیں، اس لیے کہ رسول نے اذان الگ بتائی ہے، درود الگ پڑھنے کا حکم ہے۔ اسی لیے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ جو چیز جہاں پہ کہنے کا ہے، کہنے کی ہے، وہی کہنا چاہیے، ہر چیز کو اس سے الگ الگ جوڑ کے نہیں الگ الگ رکھنا چاہیے۔ لہذا اذان دی جاتی ہے دوسروں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے، اور درود ہر کسی کے کسی کو پڑھنے کا حکم آیا ہوا ہے، چاہے وہ اذان دیتا ہو چاہے اذان سنتا ہو، وہ اپنی طرح درود پڑھے گا۔ تو اذان تو بلند آواز سے لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے کی جاتی ہے، لیکن درود تو آپ کی ذمہ داری، آپ پڑھیں، وہاں سے بلند آواز سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اسی طرح سے کہتے کہتے لوگ یہاں یہ ذہن بن جاتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے دین کے اسی حصے میں داخل ہو گئی ہے۔ لہذا اس طرح سے شریعت کے کاموں میں جہاں جس چیز کا جو وقت بتایا گیا ہے، جس کی اس کی جگہ بتائی گئی ہے، جو انداز بتایا گیا ہے، لہذا کیفیت میں جو اتنی عدد بتائی گئی ہے اتنی عدد کے ساتھ کرنے پر التزام رکھنا، یہ صحیح شریعت ہے۔ اس عدد میں بڑھا لینا، اس وقت کو کم و بیش کر لینا، یا اسی طرح سے اس کیفیت کو جس طرح کہا جانا چاہیے اس میں بھی کمی بیشی کر لینا، دھیرے سے کہنے کا حکم اور بلند آواز سے کہنا، اسپیکر میں بولنا مثال کے طور پر، تو یہ سب درست نہیں ہے۔ اذان آپ ختم کیجئے، اس کے بعد کہیے، اس پہ کچھ حرج نہیں ہے۔ لہذا یہ اس طرح سے کہنا درست نہیں ہے۔ اور اگر یہ کام اچھا ہوتا، ایسے اذان بھی کے ساتھ یعنی درود بھی بلند آواز سے پڑھنا، تو اسلاف نے بھی کیا ہوتا، رسول کے زمانے میں بھی ہوتا، صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ہوتا، اور تابعین و تبع تابعین کے زمانے میں بھی ہوتا۔ لہذا ہم یہ کہیں گے یہ طریقہ کار غلط ہے۔ آئیے اسی جواب کے ساتھ آج کے پروگرام میں ہم اختتام کو پہنچتے ہوئے آپ سے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی، جہاں پر آپ کے سوالات اور اسی طرح سے ہماری جانب سے ان کے جوابات حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اچھی توفیق دے، اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں تعاون دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کا بھی تعاون کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔